اعتکاف جو ہے یہ بڑی پرانی عبادت ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اعتکاف سے بڑی محبت تھی۔ سرکار سے یہ ثابت ہے، سرکار نے پورے ماہ رمضان المبارک کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اعتکاف فرمایا ہے۔ اور اعتکاف پرانی عبادت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 125، فرمایا وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، فرمایا اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر ان طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ تو جہاں اس آیہ مقدسہ میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اعتکاف ایک پرانی عبادت ہے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے، تو وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کو خوب صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، مرد حضرات مسجد میں بیٹھتے ہیں، تو ہمیں اعتکاف جیسے کرنا ہے تو مسجد کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بلکہ یہاں تک کہ مساجد کو تو خوشبودار رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اعتکاف 10 دن کا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اعتکاف کرتی رہی۔ اور ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک جامع صغیر کی حدیث نمبر 8480 کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اعتکاف کرتا ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنا بڑا ثواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک شعب الایمان کی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 425 حدیث نمبر 2966، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، فرمایا جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ تو یہ احادیث پاک جو ہیں اس بات کے اوپر شاہد ہیں کہ اعتکاف کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اعتکاف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، میں عرض کرتا ہوں آپ کو، اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اعتکاف 3 قسم کا ہے۔ نمبر 1 واجب اعتکاف، کہ اعتکاف کی کسی نے منت مانی، صرف دل میں ارادہ کرنے سے واجب نہیں ہوگا، زبان سے کہا، منت مانی، تو یہ ہے اعتکاف واجب۔ نمبر 2 سنت مؤکدہ اعتکاف، کہ رمضان کے پورے عشرہ اخیرہ یعنی آخری 10 دن میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہو، اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت کی نا اعتکاف کی، تو اب سنت اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا، سنت موقدہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے، بلکہ یہ کیا ہوگا؟ نفلی اعتکاف ہوگا۔ اور یہ جو اعتکاف ہے سنت مؤکدہ، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی اگر ایک شخص نے کیا تو کسی سے مطالبہ نہیں ہوگا، اگر ایک نے بھی نہ کیا، سب نے ترک کر دیا، تو سب سے مطالبہ ہوگا۔
اور ان دونوں کے علاوہ یعنی اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت موقدہ، ان کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر موقدہ ہے۔ اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، نماز مسجد کے سامنے دیوار کے اوپر لکھ دیا جائے، اعتکاف کی نیت فرما لیں، تو جتنی دیر آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، نماز کا ثواب ملے گا، تلاوت قرآن کر رہے ہیں اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، نفلی اعتکاف کی آپ کی نیت ہوگی، یہ ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ جو مستحب اعتکاف ہے، نفلی اعتکاف، سنت غیر موقدہ اعتکاف، اس کے لیے نہ تو روزہ شرط ہے اور نہ ہی اس کے لیے وقت کوئی خاص ہے، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں ہے معتکف ہے، چلا آیا اعتکاف ختم ہو گیا، تو اس کو بغیر محنت کے ثواب ملتا رہے گا۔ اور اعتکاف سنت یعنی جو آخری 10 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے، رمضان المبارک کے آخری 10 تاریخوں کا جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اس میں روزہ شرط ہے، اس میں روزہ شرط ہے۔ لہٰذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا یعنی آخری 10 دن کا، مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی، بلکہ یہ اعتکاف جو ہے یہ نفلی اعتکاف کہلائے گا۔ اب اعتکاف پر تو بیٹھ گئے، اب اعتکاف میں ظاہر مسجد میں بیٹھے ہیں، نکلنا بھی ہے، تو عموماً اعتکاف میں جو معتکف کے مسجد سے باہر نکلنے کی صورتیں یہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک ہے حاجت شرعی۔ حاجت شرعی کیا ہوتی ہے؟ یعنی جن احکام اور امور کی ادائیگی شرعاً اس کے اوپر ضروری ہو، جیسے ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے جہاں 5 وقت باجماعت نماز ہوتی ہے، لیکن وہاں جمعہ نہیں ہوتا، تو اب کیا ہے، یہ جمعے کی ادائیگی کے لیے اس مسجد سے نکل کر دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اذان دینے کے لیے جگہ جو ہے وہ مسجد سے باہر ہے، مسجد اذان کا منارہ جو ہے مسجد سے باہر ہے، تو اب اذان دینے کے لیے یہ بھی حاجت شرعی ہے، اذان دینے کے لیے بھی معتکف جو ہے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ ایک ہے حاجت شرعی، اس کی وجہ سے بھی معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اور دوسری ہے حاجت طبعی، یعنی وہ ضرورت جس کے بغیر چارہ نہ ہو، مثلا پیشاب پخانہ وغیرہ کرنے کے لیے بھی مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کے حوالے سے اجازت بھی ہے مسجد میں جانے کی، اور بلا وجہ کوئی ایسی کام بھی نہیں ہے کوئی، تو بلا وجہ مسجد سے باہر جانا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور اپنی مسجد میں رہنا ہے، صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نہا بھی سکتے ہیں، غسل فرض نہیں ہے تب بھی نہا سکتے ہیں، اور مسجد میں اس انداز میں رہنا کہ آپ کے بدن سے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو، یہ تو شرعاً جائز ہی نہیں ہے اس طرح مسجد میں داخل ہونا اور مسجد میں جانا۔ تو بہرحال صفائی ستھرائی کا بھی اعتکاف کی صورت میں خوب خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیاری سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تیری سنتوں پہ چل کر آقا میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔